بسم اللہ الرحمن الرحیم فیختار البصریون اعمال الثانی والکوفیون الاول۔ تنازع فعلین کی تعریف اور مثالیں ذکر کر لینے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تنازع کو حل کرنے کے طریقے بیان فرمانا شروع کیا۔ بنیادی طور پر اس میں اہل بصرہ اور اہل کوفہ کے جو جمہور نحوی حضرات ہیں ان کے مذہب کو بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے اجمالی طور پر ان کے مذہب کو بیان فرمایا کہ ان کے ہاں جواز کیا ہے اور مختار کیا ہے، اور پھر تفصیلاً ان میں سے ہر ایک کے مذہب کو وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو فیختار البصریون اعمال الثانی والکوفیون الاول، اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ تنازع الفعلین میں سے جو اہل بصرہ ہیں وہ دوسرے فعل کو عمل دینا زیادہ مختار قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل کوفہ پہلے فعل کو عامل بنانا ان کے نزدیک زیادہ وہ مختار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ تنازع الفعلین کس کو بولتے ہیں؟ دو عامل ہیں، دونوں کو معمول چاہیے، بعد میں ایک اسم ظاہر ہے، اس اسم ظاہر کو دونوں ہی اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم کس کو دیں گے اور کس کو نہیں دینا؟ تو اس میں اہل بصرہ یہ فرماتے ہیں کہ اسم ظاہر کو دوسرے فعل کے ساتھ جوڑ لیں گے، لہذا یہ اسم ظاہر دوسرے فعل کا معمول بن جائے گا، پہلے فعل کا تقاضا جو ہوگا اس کو ہم کسی اور طریقے سے حل کریں گے۔ جبکہ اہل کوفہ یہ فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والا جو اسم ظاہر ہے وہ پہلے فعل کا معمول بن جائے گا، لہذا پہلا فعل وہ عمل کرے گا اس اسم ظاہر میں، اور دوسرا فعل اس کی جو صورت ہوگی، اس کا جو تقاضا ہوگا، اس کو حل کرنے کے لیے کوئی اور صورت جو ہے وہ اختیار کی جائے گی۔ تو یہ تو ہو گیا بنیادی طور پر ان کا مذہب۔ ایک تو یہ بات ہے کہ طریقہ کار کیا ہے، کن کے ہاں کون سے کو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یختار کا لفظ استعمال کیا۔ کس کا لفظ استعمال کیا؟ یختار یہاں پر راجح کے معنی میں ہے۔ یختار رہا یہاں پر جہاں پر راجح ہو، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی مرجوح بات بھی ہوتی ہے جو ہے وہ جائز ہوتی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہے، شارح نے بھی اس کو واضح فرمایا ہے کہ یختار کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ اہل بصرہ کے ہاں دوسرے کو اور اہل کوفہ کے ہاں پہلے فعل کو اسم ظاہر میں عامل بنانا یہ مختار ہے، اولا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اولا ہے اور زیادہ مناسب ہے۔ لیکن اگر دوسرے اس کے برعکس کر لیا جائے، اہل بصرہ کے ہاں پہلے فعل کو عامل بنا لیا جائے، اہل کوفہ کے ہاں دوسرے فعل کو عامل بنا لیا جائے، تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، لہٰذا ان کے نزدیک یہ صورت بھی جائز ہے۔ لیکن بہتر کون سی صورت ہے؟ بہتر ہے تنازع الفعلین کے اندر کہ اہل بصرہ کے ہاں دوسرے کو عامل بنا لیا جائے اسم ظاہر میں، اور اہل کوفہ کے ہاں وہ جی دیکھ لو اب باقی ان میں سے ہر ایک کی دلیل بھی ساتھ میں دی ہے، وہ شرح میں پڑھ لیتے ہیں۔ فیختار البصریون، بصری البصریون یہ صفت ہے، اس کا موصوف یہاں پر محذوف ہے، النحات ہے، فیختار النحات البصریون، لہذا اہل بصرہ کے جو نحوی ہے، بصری نحویین، وہ پسند کرتے ہیں، مختار قرار دیتے ہیں اعمال الثانی، دوسرے کو عامل بنانا۔ الثانی صیغہ صفت کا ہے، اس کو موصوف چاہیے اور وہ فعل محذوف نکال لیا۔ لقربہ، یہ اس ایک لفظ میں اس کی دلیل ذکر کی کہ جی اہل بصرہ دوسرے فعل کو عامل بنانا کیوں بہتر سمجھتے ہیں؟ لقربہ، اس کے قریب ہونے کی وجہ سے، چونکہ عامل اور معمول کا مسئلہ ہے، لہذا عامل اور معمول میں اصل تو یہی ہے کہ جو معمول ہو وہ اپنے عامل کے ساتھ متصل ہو، لہذا دوسرا فعل اس معمول کے زیادہ قریب ہے تو وہی اس کا زیادہ حقدار بنا، اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں لقربہ۔ لیکن فرماتے ہیں مع تجویز اعمال الاول، پہلے عامل کو، پہلے فعل کو عامل بنانے کے جائز قرار دینے کے ساتھ،
وہ اس کو مختار تو قرار دیتے ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ مع تجویزی اعمال الاول، پہلے فعل کو عامل بنانے کے جائز قرار دینے کے ساتھ، پہلا جو فعل ہے اس کو بھی اگر عامل بنا لیا جائے تو یہ کوئی ناجائز اور حرام بات نہیں ہے، بلکہ وہ بھی جائز ہے، لیکن پہلے کو بنانا دوسرے کو بنانا یہ زیادہ اولا ہے۔ وَيَخْتَارُ الکوفیون، الکوفیون بھی صفت ہے، اس کو موصوف چاہیے تو النحات کا لفظ نکال لیا۔ الاولا، وہ پہلے کو مختار قرار دیتے ہیں۔ پہلے کو مختار قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ شارح نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے یعنی اعمال الفعل الاولی، اعمال الفعل الاولی یعنی پہلے فعل کو عامل بنانا، پہلے فعل کو عامل بنانا، یہ اہل کوفہ اس کو مختار قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک میں مختار یہ لزوم اور قطع اور ضروری کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مختار کس معنی میں ہے؟ راجح اور اولا کے معنی میں۔ اس وجہ سے آگے ذکر کیا مع تجویز اعمال الثانی، دوسرے فعل کو عامل بنانے کے جائز قرار دینے کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی؟ آگے اس کی وجہ بھی ذکر کی، دو وجہ ذکر کی ہیں۔ لسبقہ، اس کی سبقت کی وجہ سے، یہ پہلے آیا ہے، پہلے مطالبہ کیا ہے، لہذا اس کا حق پہلے ہونا چاہیے۔ وللاحتراز عن الاضمار قبل الذکر، اور وہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھو بعد والا اسم ظاہر ہے، تو اسم ظاہر کو جب ہم پہلے فعل کے ساتھ اگر بالفرض نہ جوڑیں، دوسرے کے ساتھ جوڑ لیں، تو ظاہر ہے پہلے فعل کا تقاضا پورا کرنا پڑے گا، اس کے لیے پھر ضمیر لانی پڑے گی۔ جب ضمیر لائیں گے تو اس ضمیر کا تعلق بعد والے اسم ظاہر کے ساتھ ہوگا، اور یہ بعد والا اسم ظاہر جڑا ہوا ہے دوسرے فعل کے ساتھ، ایسا ہی ہے۔ لہذا ضمیر ہم کہاں پر لائیں گے؟ پہلے فعل میں لائیں گے، اور اس کا مرجع دوسرے فعل کے ساتھ مکمل دوسرے جملے میں ہے، لہذا اس طرح یہ اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں نے سبقت کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ زیادہ حقدار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے فعل کے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو یہ اضمار اور قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی، اور یہ دونوں صورتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں لسبقہ، اس کی سبقت کی وجہ سے، وللاحتراز عن الاضمار قبل الذکر، اور اضمار قبل ذکر سے بچنے کے لیے۔ تو یہ تو ہو گیا اجمالی طور پر اہل بصرہ اور اہل کوفہ کا نظریہ کہ اہل بصرہ کے نزدیک دوسرے فعل کو عامل بنائیں گے اس لیے کہ وہ اس کے زیادہ قریب ہے، اور اہل کوفہ کے نزدیک پہلے فعل کو اسم ظاہر میں عامل بنائیں گے اس لیے کہ وہ پہلے نمبر پر تقاضا کرنے والا ہے، اور اگر دوسرے کو بناتے ہیں تو پھر اس میں اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آتی ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي، الثانی کن کا مذہب ہے؟ بصریین کا مذہب ہے کہ وہ دوسرے فعل کو یعنی جو اسم ظاہر کے متصل ہے اس کو عامل بنانا زیادہ راجح قرار دیتے ہیں، یہ اہل بصرہ کا مذہب ہے، اور یہاں سے ان کے مذہب کی مکمل وضاحت ذکر کر رہے ہیں کہ جی ان کے نزدیک کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جی پہلے ان کو کیوں ذکر کیا، تو مصنف کے نزدیک مختار دوسری صورت ہے، یہی صورت ہے اہل بصرہ کا جو مذہب ہے، مصنف کے نزدیک مختار، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ اکثر الاستعمال ہے۔ اہل بصرہ یہ اکثر الاستعمال مذہب ہے ان کا۔ اکثر الاستعمال کا مطلب کیا ہے کہ جی اہل عرب نے جہاں پر اپنے کلام میں تنازع کے مسائل کو حل کیا ہے تو ان کا طریقہ کار عام طور پر اہل بصرہ کا ہی ہوتا ہے۔ جو اہل بصرہ اس کو مسئلے کو جیسے حل کرتے ہیں تو اہل عرب میں عام طور پر جس ترتیب سے تنازع الفعلین کے مسئلے کو حل کیا گیا ہے تو وہ کون سا طریقہ ہے؟ اہل بصرہ کا۔ تو اس کا استعمال اکثر ہے، اکثر استعمال کا مطلب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جی اہل عرب کے ہاں یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو مصنف نے جو ہے وہ چونکہ اس کو مختار قرار دیا اس وجہ سے سب سے پہلے اسی کو ذکر کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي، الثانی صیغہ صفت کا ہے، اس سے پہلے موصوف محذوف نکال لیا، دوسرے کو عمل دیا یعنی دوسرے فعل کو عمل دیا۔ آگے وضاحت فرمائی کہ کما ہوا مذہب البصریین،
یہ کن کا مذہب ہے؟ اہل مذہب کو بھی بیان فرمایا۔ وبدأ بہ، اس سے ابتدا کیوں کی؟ لأنہ المذہب المختار، اس لیے کہ یہی مختار مذہب ہے، الاکثر استعمالا، جو زیادہ ہے استعمال کے اعتبار سے، چونکہ یہ مصنف کے نزدیک جو ہے مختار ہے اور اسی طرح جو ہے وہ استعمال میں اکثر ہے، اس کے جو ہے وہ بہتر ہونے کی وجہ سے، تو اس سے ابتدا کیا۔ اب پہلے اس کو سمجھ لے ویسے ہی کہ جی اہل بصرہ کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو جمہور اہل بصرہ ہے، دو حضرات کا درمیان میں اختلاف ہے، امام فرا کا اور امام کسائی کا، وہ بعد میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ خلاصہ پڑھ لیتے ہیں وہ جو جمہور اہل بصرہ ہے ان کے مذہب کا، وہ یہ ہے کہ جی ان کے نزدیک اسم ظاہر کو کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ دوسرے فعل کے ساتھ جوڑیں گے۔ پہلے فعل کو کیا چاہیے؟ اگر تو پہلے فعل کو چاہیے فاعل، تو پھر اس کو فاعل کی ضمیر دے دیں گے۔ اسم ظاہر کو ہم نے جوڑ لیا دوسرے فعل کے ساتھ، پہلے فعل کو کیا جائے؟ کھڑے ہو جاؤ، اتنی زبردست نیند آئی ہوئی ہے، نزلہ تو ہے لیکن سو بھی تو رہے ہو جی۔ اسم ظاہر کو ہم نے جوڑ لیا دوسرے فعل کے ساتھ، پہلے فعل کو کیا چاہیے؟ ایک صورت یہ ہے کہ اس کو فاعل چاہیے، لہذا فاعل کا اس کا تقاضا جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کر لیں گے؟ فاعل کی ضمیر دے دیں گے۔ یہ مسئلہ بالکل آسان ہے۔ ایسے ہی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے فعل کو مفعول چاہیے، اسم ظاہر وہ دوسرے فعل کا معمول بن گیا اور پہلے فعل کو بولو مفعول چاہیے۔ کلام عرب میں مفعول دو طرح کے ہیں، ایک تو یہ آپ مسئلہ پڑھ چکے ہو، عمدہ فی الکلام اور فضلہ فی الکلام۔ کچھ چیزیں عمدہ ہیں جن کو آسانی سے، کسی کو تو حذف کرنا جائز ہی نہیں ہے جیسے فاعل ہے، یا اگر کسی کو حذف کریں گے تو اس کے لیے اچھے خاصے بھرپور جو ہے وہ قرینے کی ضرورت ہے۔ جو فضلہ فی الکلام ہے تو فضلہ فی الکلام کو کلام سے حذف کرنا یہ کیا ہے؟ بہت آسانی سے یہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جی مفعول بھی اگر چاہیے تو اس کی دو صورتیں ہیں، اس کو حذف کیا جا سکتا ہو، اس بات کی گنجائش ہے یا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تو گنجائش ہو اس کو حذف کیا جا سکتا ہو تو اس کو حذف کر لیں گے، مفعول بھی کو کلام سے حذف کر لیں گے، نہ ضمیر لائیں گے نہ ہی اس کو ذکر کریں گے۔ اور اگر اس کے بغیر گزارا نہ ہو سکتا ہو، اس کو حذف کرنے کی گنجائش نہ ہو تو پھر اس کو ذکر کریں گے، پھر اس کو آگے شرح کے اندر اور متن کے اندر اس کی مکمل وضاحت جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ جمہور اہل بصرہ نے تنازع الفعلین کو کیسے حل کیا کہ اسم ظاہر کو دوسرے فعل کے ساتھ جوڑ لیا، پہلے فعل کو ہم دیکھتے ہیں اگر فاعل چاہیے فاعل کی ضمیر دے دیں گے، اور وہ ضمیر بھی کل بھی بتایا تھا کہ جب ہم ضمیر دیں گے تو وہ ضمیر کیسے ہوگی؟ بعد والے اسم ظاہر کے ساتھ اس کا تعلق ہونا ضروری ہے، لہذا تذکیر میں، تانیث میں، مفرد ہونے، تثنیہ جمع ہونے میں اسم ظاہر کے موافق ہوگی وہ ضمیر، تو فاعل کی ضمیر دیں گے جو بعد والے اسم ظاہر کے موافق ہے۔ اور اگر مفعول چاہیے تو اگر حذف کرنا جائز ہو تو حذف کر لیں گے، مگر نہ اس کو ذکر کریں گے۔ تو یہ جمہور اہل بصرہ کا مذہب ہے۔ دو حضرات کا اختلاف ہے، وہ آگے جا کر پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں فَإِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الثَّانِي، بس اگر آپ نے دوسرے فعل کو عامل بنایا جیسا کہ بصریین کا مذہب ہے، وَبَدَأَ بِهِ، اور اس سے آغاز کیا، لِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُخْتَارُ، اس لیے کہ یہ مختار مذہب ہے، الْأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا، اکثر ہے استعمال کے اعتبار سے، أَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ، کیا کریں گے آپ؟ فاعل کی ضمیر دیں گے، ازمرت الفاعل، فاعل کی ضمیر دیں گے، فی الاول یعنی فی الفعل الاولی، فعل اول میں۔ آگے اس کے لیے ضرب ذکر کیا ہے ازمرتا کے لیے، اذا اقتضى الفاعل، جب وہ فاعل کا کیا کرے؟ تقاضا کرے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ تنازع کو حل کرنے کے ممکنہ تین طریقے ہیں۔ تنازع کو حل کرنے کے لیے ممکنہ کتنے طریقے ہیں؟
جو ظاہر ہوگا اس کو تو ایک ساتھ جوڑ لیں گے، اس کا تو نہیں مسئلہ، دوسرے کا مسئلہ ہوگا، دوسرے کے مسئلے کو حل کرنے کے پھر کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو ضمیر دے، چاہے وہ فاعل کو چاہے مفعول کو چاہے، اس کو ہم کیا کریں؟ ضمیر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو مطالبہ ہے اس کو ہم حذف کر لیں، نہ ذکر کریں نہ اس کی ضمیر ذکر کریں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کا تکرار کریں، اس کو لفظوں میں ذکر کریں، جیسے بعد میں اسم ظاہر ہے اسی طرح ایک اور اسم ظاہر ذکر کر دے تاکہ دوسرے فعل کا تقاضا اس سے حل ہو جائے۔ تو تنازع کو حل کرنے کے ممکنہ کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں، ضمیر لائی جائے، حذف کر لیا جائے، یا پھر جو مطلوبہ چیز ہے اسی کو بعینی ہی وہ بعد میں ذکر کر لیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ فاعل کی ضمیر دیں گے، کیا دیں گے؟ فاعل کی ضمیر۔ حذف کیوں نہیں کر سکتے یا ذکر کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ مسئلہ آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا اقتضى الفاعل، پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر دیں گے جب وہ فاعل کا تقاضا کرے۔ اب جب فاعل کی ضمیر دیں گے، اسم ظاہر کو پہلے فعل کے ساتھ دوسرے کے ساتھ جوڑ لیا اور پہلے میں ضمیر دیں گے تو یہ تو اضمار قبل ذکر ہو جائے گا کہ نہیں؟ پہلے فعل کے لیے فاعل کی ضمیر دی اور دوسرے فعل کے ساتھ اسم ظاہر کو جوڑ لیا اور اسم ظاہر کی طرف ہی وہ ضمیر لوٹے گی جو پہلے فعل میں ہم نے دی ہے، تو یہ تو اضمار قبل ذکر ہے، ضمیر پہلے ہے اور اس کا مرجع بعد میں ہے، تو یہ تو ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کا جواب دیتے ہیں لجواز الاضمار قبل الذکر، کہ جی اضمار قبل ذکر کے جائز ہونے کی وجہ سے فی العمدہ تھی، عمدہ فی الکلام میں بشرط تفسیر کی شرط کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ یہ پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی اگر فاعل کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے تو یہ اضمار قبل ذکر جائز ہے، اس لیے کہ عمدہ فی الکلام ہے۔ تو عمدہ فی الکلام میں بشرط تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ جی اضمار قبل ذکر بھی ہو اور آگے جس کے بارے میں ضمیر ہے اس کی وضاحت بھی آ رہی ہو، اس کا جو ہے اس کی تفسیر بھی آ رہی ہو، وہ خود ذکر ہو، تو لہٰذا اس طرح کی ضمیر عمدہ فی الکلام میں اضمار قبل ذکر یہ جائز ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال جو ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھ لی، والاصل ان یلی الفعل، عبارت کہاں پہ پڑھی تھی؟ یہ فاعل کے محض میں، والاصل ان یلی الفعل، وہاں پر یہ وضاحت مکمل طور پر پڑھ چکے ہو کہ فاعل میں اس طرح کرنا جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر 3 صورتوں میں اضمار کو ہی ترجیح دیں گے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی، اور اضمار قبل ذکر چونکہ یہ فاعل ہے، عمدہ فی الکلام ہے، تو بشرط تفسیر یہ اضمار قبل ذکر جائز ہے، لہذا یہ ضمیر جو ہے وہ ضمیر ذکر کی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی تکرار کریں، ذکر کریں، تو اگر ذکر کریں گے تو تکرار لازم آئے گا، اگر ذکر کریں گے تو تکرار، اور تکرار کلام میں یہ فصاحت کے خلاف ہے۔ تکرار کلام میں فصاحت کی کیا ہے؟ بعد والا جیسے اسم ظاہر ہے اسی طرح کے اسم ظاہر جو ہے ایک اور بھی نکال لیا جائے تو پھر تو وہ جو فصاحت والی بات ہوتی ہے وہی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ فصاحت فی الکلام کے خلاف ہے۔ وامتناع الحذف، اور حذف بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ لوگ یہ بھی پڑھ چکے ہو کہ جی فاعل کو کلام عرب سے حذف کرنا یہ ناجائز ہے، تو 3 طریقوں میں حذف بھی نہیں کر سکتے، تکرار بھی نہیں کر سکتے، تو ایک ہی صورت بچ جاتی ہے اور وہ اضمار ہے، تو ہم فاعل کی ضمیر لائیں گے۔ دیکھیں ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، اضمرت الفاعل، فاعل کی ضمیر دیں گے فی الفعل الاول، پہلے فعل میں، اذا اقتضى الفاعل، جب وہ فاعل کا تقاضا کرے، لجواز الاضمار قبل الذکر، اضمار قبل ذکر کے جائز ہونے کی وجہ سے، فی العمدتی، عمدہ فی الکلام میں، بشرط تفسیر کی، وللزوم التکرار بالذکر، ذکر کے ساتھ تکرار کے لازم آنے کی وجہ سے، ذکر کریں گے تو کون سی خرابی لازم آئے گی؟ تکرار لازم آئے گا۔ وامتناع الحذف، اور حذف کے ممتنع ہونے کی وجہ سے یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ضمیر کیسے دینی ہے؟ علی وفق الظاہری، اسم ظاہر کے موافق۔ یہ وفق کا جو لفظ ہے یہ مجرد ہے اور
یہ اس مصدر کا استعمال نہیں ہے، اس وجہ سے آگے وفق کو موافقت کے معنی میں لیا ہے۔ آگے دیکھیں ای علی موافقتی ہی، تو یہ موافقت کا جو لفظ ہے یہ وفق کا معنی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر وفق جو ہے یہ موافقت کے معنی میں ہے۔ وجہ اب لوگوں نے پڑھ لی کہ جی وفق کا استعمال نہیں ہے، موافقت کا ہی استعمال وہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی ضمیر کریں گے، لیکن ضمیر کیسے ہونی چاہیے؟ علی وفق ظاہری، اسم ظاہر کے موافق ہوگی۔ یہ الظاہر بھی یہاں پر صیغہ صفت ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر الاسم محذوف ہے۔ اور کون سا اسم ظاہر مراد ہے؟ تو آگے اس کی وضاحت شارح نے کی، الواقع بعد الفعلین، یعنی جو دونوں فعلوں کے بعد واقع ہونے والا اسم ظاہر ہے اس کے موافق ہم کیا کریں گے؟ ضمیر لائیں گے۔ اچھا جی موافقت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تو فرماتے ہیں علی موافقتہ افرادا و تثنیۃ و جمعا و تذکیرا و تانیثا، کہ جی موافقت کن چیزوں میں ضروری ہے؟ مفرد ہونے، تثنیہ ہونے، جمع ہونے، مذکر ہونے اور مؤنث ہونے۔ جیسے بعد والا اسم ظاہر ہوگا فاعل کی ضمیر ہم ویسے ہی ذکر کریں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لأنہ مرجع الضمیر، اس لیے کہ یہ جو ہم ضمیر دیں گے اس ضمیر کا تعلق کس سے ہونا ہے؟ بعد والے اسم ظاہر سے، تو گویا کہ اس کا مرجع ہو گیا، اور راجع اور مرجع میں مطابقت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ان چیزوں میں یہ مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے۔ لأنہ مرجع الضمیر، اس لیے کہ یہ ضمیر کا مرجع ہے۔ والضمیر یجب ان یکون موافقا، اور ضمیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ موافق ہو للمرجع، مرجع کے، فی ہذہ الامور، ان امور میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جمہور کا مذہب پڑھ لیا۔ جمہور اہل بصرہ کیا فرمایا کہ جی اسم ظاہر کو دوسرے کے ساتھ جوڑ لو اور پہلے فعل کو کیا کرو؟ فاعل کی ضمیر دے دو۔ میں نے بتایا کہ یہ کن کا نظریہ ہے؟ اہل بصرہ میں سے جمہور کا ہے۔ اس میں پھر آگے اختلاف ہو جائے گا امام کسائی کا، وہ فرماتے ہیں حذف کریں گے، وہ فرماتے ہیں کہ کیا کریں گے؟ حذف کریں گے۔ ان کے نزدیک اضمار ظاہر ہے، اس میں اضمار قبل ذکر تو ہے، جو فاعل کی ہم ضمیر دیں گے۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی چونکہ یہ عمدہ فی الکلام ہے اور یہ بشرط تفسیر کیا ہے؟ جائز ہے۔ امام کسائی فرماتے ہیں کہ جی اضمار قبل ذکر کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اضمار قبل ذکر کسی بھی صورت میں نہ عمدہ فی الکلام میں جائز ہے، نہ فضلہ میں جائز ہے، نہ لفظاً جائز ہے، نہ رتبتاً جائز ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو امام کسائی فرماتے ہیں اگر ہم فاعل کی ضمیر دیتے ہیں پہلے فعل کے لیے پھر تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور اضمار قبل ذکر ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جی اضمار قبل ذکر سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ فاعل کو حذف کر لیتے ہیں، فاعل کو حذف کر لیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ پھر وہ حذف کے قائل ہیں، تو جو ہمارے دوسرے حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ضمیر دیں گے، لیکن ظاہر ہے ان کا یہ نظریہ درستگی کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اضمار قبل ذکر کا وقوع کلام عرب میں ہے، بے شک قلیل ہے، لیکن ہے تو صحیح نا۔ ہاں کتنی جگہوں پر آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ جی یہاں پر اضمار قبل ذکر ہے۔ اضمار جیسے آپ پڑھ لیتے ہیں هو اللہ احد، تو یہ ہوا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ ضمیر شان ہے، ضمیر قصہ ہے۔ ہاں اسی طریقے پر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں نعم الرجل زید، نعم الرجل زید، افعال مدح و ذم میں اس طرح اضمار قبل ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ عربی کلام میں اضمار قبل ذکر کا وقوع ہے، لیکن یہ آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ جی حذف فاعل کا کوئی وقوع نہیں ہے کلام عرب میں۔ تو گویا کہ ایک خرابی سے بچنے کے لیے ایک اور خرابی کا ارتکاب کر لیا، اور وہ خرابی جس سے بچا جا سکتا تھا وہ کمزور ہے، وہ کم خرابی ہے، اور جس کا ارتکاب کیا وہ اس سے بڑی جو ہے وہ خرابی آ گئی لازم۔ تو یہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک کہ جی دون الحذف، حذف نہیں کریں گے، حذف نہیں کریں گے جمہور کے نزدیک۔ لأنه لا يجوز حذف الفاعل، اس لیے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جی فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر جب فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں تو پھر فعل مجہول کیوں بناتے ہو؟ فاعل کو جب حذف کرنا جائز نہیں ہے تو پھر فعل مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ فعل مجہول میں تو فاعل کو حذف کر لیتے ہیں۔ جتنی آپ نے گردانیں معروف کی پڑھی ہیں اتنی ہی آپ نے
مجہول کی بنی جو ہے وہ پڑی ہے تو معروف میں فاعل ہوتا ہے اور مجہول میں فاعل کو حذف کر لیا جاتا ہے، تو پھر تو آپ کی آدھی صرف غلط ہو جائے گی، صرف کی آدھی گردانیں تو آپ کی ویسے ہی باطل ہو جائیں گی اس طرح۔ تو اس کا جواب لیتے ہیں کہ جی الا اذا سد شیء مسدہ، مگر یہ کہ کوئی چیز اس کے قائم مقام بن جائے، کوئی چیز اس کے، اور وہ جو فعل مجہول کے بعد کس کو ذکر کرتے ہیں؟ نائب الفاعل، اس کا نام ہی کیا ہے؟ اس کا عربی میں ایک نام ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، لیکن اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، عرب لوگ بھی اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ تو یہ فعل کی جگہ پر آ گیا، لہذا اس کا قائم مقام آ گیا، اس صورت میں اس کا حذف جائز ہے، تو وہ جو گردانیں مجہول کی پڑی ہیں وہ باطل نہ ہوئی۔ تو فرماتے ہیں لأنه لا يجوز حذف الفاعل، فاعل کا حذف کرنا ناجائز ہے، الا اذا سد شیء مسدہ، مگر یہ کہ کوئی چیز اس کے خلافاً للکسائی، امام کسائی کے خلاف کرتے ہوئے، فإنه لا يضمر الفاعل، ان کا مذہب آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ وہ فاعل کی ضمیر نہیں دیتے بل یحذفہ، تو فإنه لا يضمر سے امام کسائی کے مذہب کا بیان ہے کہ ان کے نزدیک کیا کرنا ہے، فإنه لا يضمر الفاعل، وہ فاعل کو حذف، فاعل کی ضمیر نہیں دیتے بل یحذفہ، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں اس کو تحرزا عن الاضمار قبل ذکر، اضمار قبل ذکر سے بچنے کے لیے۔ تو یہ تو ہو گیا مذہب، باقی اس کا پتہ کیسے چلے گا، ثمرہ اختلاف کیا ہے؟ تو ثمرہ اختلاف کی آگے صورتیں ذکر کی ہیں، یہ ایک مثال ہے، ضربانی و اکرمنی الزیدان، ضربانی و اکرمنی الزیدان، یہ بصریین کے نزدیک یہ ہے کہ جی الزیدان بعد میں آنے والا ایک اسم ہے، پہلے ضربنی اور اکرمنی الزیدان تھا، ضربہ مفرد کے صیغے سے کہہ رہا ہوں، ضربنی و اکرمنی الزیدان، تنازع کو حل کرتے ہیں، کیسے حل کرتے ہیں؟ الزیدان کو جوڑنا ہے کس کے ساتھ؟ اکرمہ کے ساتھ، ضربہ کو فاعل چاہیے، ضربہ کو فاعل چاہیے، فاعل کی کیا کریں گے؟ ضمیر دیں گے، ضمیر کیسی دینی ہے؟ بعد والے اسم ظاہر کے موافق دینی ہے، تو بعد والا جو اسم ظاہر ہے وہ مذکر ہے اور تثنیہ ہے، تو ضربہ سے کیا بن جائے گا؟ ضربا بن جائے گا، تو ضربانی و اکرمنی الزیدان یہ اس کی صورت بن جائے گی۔ اب جب امام کسائی کو لیں گے تو وہ کہتے ہیں جی ضمیر دینی نہیں ہے بلکہ فاعل کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے۔ فاعل جب اسم ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہو نا آپ نحوی کہ جی اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد ہی ہوتا ہے، فاعل اب اسم ظاہر ہو، بے شک وہ مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، تینوں صورتوں میں فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ واحد ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب فاعل محذوف ہو، جب فاعل کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا، پھر بھی فعل مفرد ہی ہوگا، پھر بھی فعل مفرد ہی ہوگا، لہذا یہ ضربا کے لفظ میں ثمرہ اختلاف ظاہر ہو جائے گا کہ اہل بصرہ کے نزدیک چونکہ ضمیر دینی ہے فاعل کی تو یہ ضربا تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا، اور کسائی کے نزدیک چونکہ فاعل کو حذف کرنا ہے، اور جب فاعل وہ ذکر ہو یا حذف ہو تو اس کو جو ہے وہ ذکر کے حکم میں ہی لے لیتے ہیں، اس وجہ سے وہ فعل ہمیشہ ان کے نزدیک مفرد ہونا ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے ضربنی و اکرمنی الزیدان، یہ کن کے نزدیک ہو جائے گا؟ کسائی کے۔ اسی طرح اگر ہم جمع کا لیتے ہیں، یوں کہہ دیں کہ جی اصل لفظ یہ ہو کہ ضربنی و اکرمنی الزیدون، الزیدون کا لفظ آ جائے تو اہل بصرہ کیا کہیں گے؟ زیدون فاعل ہو جائے گا اکرمہ کا، اور پھر پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر دیں گے تو وہ ضربہ سے کیا بن جائے گا؟ ضربو ہو جائے گا، ضربو ہے، ضربونی و اکرمنی الزیدون، اور امام کسائی کے نزدیک کیا بن جائے گا؟ وہی ضربہ مفرد ہی آئے گا، اس لیے کہ فاعل کی ضمیر نہیں دینی بلکہ کیا کرنا ہے؟ یہ آج لڑکے جمعرات تو نہیں منا رہے، اکثر سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اے دیکھو یہ مولوی صاحب سوئے ہوں، نہیں آپ نہیں، یہ ہیں وہ جاگ جاؤ ہیں، آئے تو کدو بنے ہوئے اللہ کے۔ جی پتہ چلا
تو یہ امام کسائی کا درمیان میں ایک اختلاف ہوا، ان کے نزدیک فاعل کی ضمیر نہیں دینی، اس لیے کہ پھر تو اضمار قبل ذکر آئے گا۔ تو کیا کہتے ہیں، بارش سے جو ہے وہ چھپنے جا رہا تھا اور پھر کہاں پہ کھڑا ہو گیا، پر نالے کے نیچے ہیں، بارش ہو رہی تھی، دوڑ دوڑ کے ایک آبادی میں گیا کہ جی بارش سے بچ جاؤں، اوپر سے کیا بہنے لگ گیا۔ تو یہ وہی صورتحال ہے کہ اضمار سے بچنے کی کوشش کی تو حذف فاعل کے قائل ہو گئے، اور حذف فاعل تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، کبھی اس کا وقوع ہے ہی نہیں کلام عرب میں۔ تو ایک تو ان کا یہ اختلاف ہے، ایک اختلاف ہے امام فرا کا، ایک اختلاف اور ہے، اور وہ کن کا ہے، امام فرا کا۔ وہ ہے تو اہل بصرہ کے ساتھ ہی کہ جی دوسرے فعل کو ہی عامل بنائیں گے، کیا کہتے ہیں، دوسرے فعل کو ہی عامل بنانا ہے، لیکن ایک خاص صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے، اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے، دوسرا فعل چاہے جس کا بھی تقاضا کرے، وہ فاعل کا تقاضا کرے، مفعول کا تقاضا کرے، لیکن وہ ایک خاص صورت میں وہ یہ ہے کہ جی اگر پہلے فعل کو کیا چاہیے، فاعل چاہیے، تو ان کے نزدیک پھر اسم ظاہر کو پہلے فعل کے ساتھ جوڑنا ضروری اور لازم ہے، ان کے نزدیک اب دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہی نہیں۔ امام فرا کا اختلاف سمجھے، وہ ہے تو اہل بصرہ کے ساتھ ہی، کیا مطلب ہے اہل بصرہ کے ساتھ ہونے کا، دوسرے فعل کو عمل دینا زیادہ اولا ہے، لیکن ایک خاص صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض پہلا فعل متقاضی ہو کس کا، فاعل کا، تو اس فاعل کے تقاضے کے وقت پھر اسی کو ہم نے اسم ظاہر کے ساتھ جوڑنا ہے، دوسرے فعل کو اسم ظاہر کے ساتھ جوڑنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں، شرح میں اس کی وضاحت ہے، وجاز خلافا للفرا، اور جائز ہے، کیا جائز ہے، یعنی جو اہل بصرہ کا مذہب ہے اس صورت میں بھی جائز ہے۔ تو وجازہ کے بعد جازہ کا فاعل ذکر کیا، اور جائز ہے یعنی اعمال الفعل الثانی، دوسرے فعل کو عامل بنانا، مع اقتضاء الفعل الاول الفاعل، پہلے فعل کا فاعل کا تقاضا کرنے کے وقت بھی دوسرے فعل کو عامل بنانا یہ جائز ہے، مع اقتضاء الفعل الاول، پہلے فعل کے تقاضا کرنے کے وقت، الفاعل، کس کا، فاعل کا تقاضا کرنے کے وقت، یعنی وہ ایسی صورت ہو، پھر بھی اہل بصرہ کے جمہور یہی فرماتے ہیں کہ جی دوسرے فعل کو ہی عامل بنائیں گے، پہلے کو نہیں، لیکن فرا کیا کہتے ہیں، اس صورت میں وہ اسم ظاہر کو پہلے فعل کے ساتھ لازمی طور پر جوڑتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يُجَوِّزُ، فرا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُجَوِّزُ، پس بے شک وہ جائز نہیں قرار دیتے، اعمال الفعل الثانی، دوسرے فعل کو عمل دینا، عند اقتضاء الاول الفاعل، پہلے فعل کا فاعل کا تقاضا کرنے کے وقت۔ صورت سمجھ آ گئی؟ تو یہ امام فرا کا مذہب بیان فرمایا درمیان میں فَإِنَّهُ لَا يُجَوِّزُ سے، کہ جی یہ ان کے نزدیک اس صورت میں کیا حکم ہے، ان کا مذہب کیا ہے کہ جی پہلے فعل کو عامل بنانا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، دوسرے فعل کو عمل دینا جائز۔ اب وہ ایسے کیوں کہتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے، تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى تَقْدِيرِ اعمالہ، اگر بالفرض اس صورت میں بھی ہم دوسرے فعل کو عامل بنائیں، اسم ظاہر کو دوسرے کے ساتھ جوڑیں، اور پہلے فعل کو کس چیز کی ضرورت ہو، فاعل کی، تو فرماتے ہیں اما الاضمار قبل الذکر، یا تو کیا ہوگا، اضمار قبل ذکر آئے گا، کما ہوا مذہب المجہور، او حذف الفاعل، یا پھر فاعل کو حذف کرنا لازم آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ نہ تو اضمار قبل ذکر جائز ہے ان کے نزدیک، اور نہ ہی فاعل کو حذف کرنا جائز ہے، دونوں ہی بڑی خرابیاں ہیں ان کے نزدیک۔ اضمار قبل ذکر بھی نہیں ہو سکتا، بے شک یہ عمدہ فی الکلام ہے، اور حذف بھی نہیں ہو سکتا، لہذا ان دونوں خرابیوں سے بچنے کے لیے پھر وہ کیا کریں گے، بولو، اسم ظاہر کو
پہلے فعل کے ساتھ جوڑیں گے۔ تو دوبارہ سمجھیں، امام فرا کیا فرماتے ہیں کہ جی ویسے تو ہم نے اسم ظاہر کو جوڑنا ہے دوسرے فعل کے ساتھ ہی، لیکن اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے تو اس صورت میں اسم ظاہر کو پہلے فعل کے ساتھ ہی جوڑنا ضروری ہے۔ کیوں ایسا کرنا ضروری ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس صورت میں بھی اسم ظاہر کو دوسرے فعل کے ساتھ جوڑ لیں تو پہلے فعل کو جو فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا تو اس کو ضمیر دیں گے، اور یہ اضمار قبل ذکر بھی ناجائز ہے، یا پھر اس کو حذف کریں گے جیسے کسائی کا مذہب ہے، اور یہ صورت بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کیا کریں گے؟ اسم ظاہر کو پہلے فعل کے ساتھ جوڑ۔ اب دوسرے کا کیا کرنا ہے اس صورت میں؟ دوسرے کا کیا کرنا ہے؟ تو فرماتے ہیں فَإِنِ اقْتَضَى الثَّانِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَهُ۔ کیا کریں گے؟ فاعل کی ضمیر چاہے تو فاعل کی ضمیر دے دیں گے، ہاں اگر مفعول چاہیے تو مفعول کی ضمیر دے دیں گے یا مفعول کو حذف کر لیں گے۔ اب وہ اضمار قبل ذکر والی خرابی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اسم ظاہر کو تو ہم نے کس کے ساتھ جوڑ لیا؟ پہلے کے ساتھ جوڑ لیا نا۔ اب ضمیر کہاں پر دیں گے؟ دوسرے میں دیں گے، تو اضمار قبل ذکر والی خرابی نہ رہے گی۔ دیکھیں خلافاً للفراء، امام فراز کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے فإنه لا يجوز، پس بے شک وہ جائز نہیں قرار دیتے اعمال الفعل الثانی، دوسرے فعل کو عمل دینا عند اقتضاء الاول الفاعل، پہلے فعل کا فاعل کا تقاضا کرنے کے وقت، لأنه يلزم على تقدیر اعماله، اس لیے کہ اس کو عمل دینے کی تقدیر سے یہ بات لازم آتی ہے، اما الاضمار قبل ذکر، ہو ضمیر کا مرجع الفعل الثانی ہے، اما الاضمار قبل ذکر، یا تو اضمار قبل ذکر جیسے کہ جمہور کا مذہب ہے، او حذف الفاعل، یا فاعل کو حذف کرنا جیسے کہ امام کسائی کا مذہب ہے، بل یجب عنده اعمال الفعل الاول، بلکہ ان کے نزدیک پہلے فعل کو عمل دینا یہ واجب ہے۔ فإن اقتضى الثانی، لہذا اگر یہ دوسرا تقاضا کرے فاعل کا، ازمرتہ، تو اس کو فاعل کی ضمیر دے دیں گے۔ وإن اقتضى المفعول، اور اگر وہ مفعول کا تقاضا کرے گا دوسرا فعل، حذفتہ، تو یا تو اس کو حذف کریں گے، او ازمرتہ، یا پھر کیا کریں گے؟ اب آگے مثالیں دی ہیں، ضربنی و اکرمانی الزیدان، دیکھیں الزیدان کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ ضربہ کے ساتھ جوڑا، اور اکرمہ کو تثنیہ کی ضمیر دی ہے، تو یوں کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ تقول، تم کہو گے کہ ضربنی و اکرمانی الزیدان ولا یلزم حینئذ محظور، اور یہاں پر اب کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی۔ امام فرا کے 3 مذہب ہیں۔ امام فرا کے کتنے مذہب ہیں؟ ایک تو یہ والا مذہب ہے، ایک اور مذہب ہے تشریک الرافعین، ایک اور مذہب ہے، اور وہ کیا ہے؟ تشریک الرافعین۔ تشریک الرافعین کی وضاحت ایک مرتبہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جی یہی اسم ظاہر ہے، یہ دونوں کا ہی فاعل بنے گا اور دونوں کا ہی معمول بنے گا، دونوں فعل اس میں بیک وقت جو ہے وہ عمل کریں گے، یہ وہاں سے آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو۔ 2 مذہب ہو گئے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ جی یہاں پر ہم عامل تو دوسرے فعل کو ہی بنا لیتے ہیں، عامل تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ دوسرے فعل کو بنا لیتے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ اسم ظاہر کے بعد ایک ضمیر ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ مثال دیکھ لے پھر سمجھ آئے گی، جیسے ضربنی و اکرمنی زید ہوا، ضربنی و اکرمنی زید ہوا، یہ دیکھیں زید کو اہل بصرہ کے مطابق ہی یہ مذہب ہے کہ جی زید کو جوڑا کس کے ساتھ؟ اکرمہ کے ساتھ۔ اب ضربہ کو ضمیر چاہیے، اگر ضربہ کے اندر ضمیر دیں گے پھر تو اضمار قبل ذکر ہوگا۔ اس اضمار قبل ذکر والی خرابی سے بچنے کے لیے انہوں نے ضمیر تو دی ہے، لیکن کہاں پر نکالی ہے؟ زید کے بعد نکالی ہے، زید کے بعد نکالی ہے، اور یوں کہہ دیا ضربنی و اکرمنی زید ہوا۔ اب کہتے کہ جی چلو زید کے بعد تو ہے نا، ہوا ضمیر کہاں پر ہے؟ زید کے بعد ہے، تو یہ اضمار قبل ذکر والی خرابی لازم نہیں آتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی ایسے یہ نسب میں بھی ایسے ہوتا ہے، جیسے ضربنی و اکرم تو زیدن ہوا، زید کو ہم نے جوڑا کس کے ساتھ؟ اکرم تو کے ساتھ، اس کا مفعول بھی ہی بن گیا۔ ضربہ جو پہلا ہے اس کو فاعل چاہیے، تو وہ فاعل کہاں پر ہے؟ بولو،
وہ زید کے بعد جو ہوا ضمیر ہے یہ ہے۔ تو یہ ان کے نزدیک تیسرا ایک مذہب ہے کہ جی وہ ضمیر تو دے دیتے ہیں لیکن ضمیر کی صورت الگ کر لیتے ہیں تاکہ اضمار قبل ذکر بہت زیادہ وہ لازم نہ آئے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ چلو اسم ظاہر کے بعد ایک ضمیر جو ہے وہ دے دے۔ جی دیکھیں، وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا، روی عنہ کہ ان سے روایت کیا گیا ہے تشریک الرافعین کا بھی۔ تشریک الرافعین کی سمجھ آ گئی نا؟ ہیں یعنی دونوں فعل بیک وقت اس بعد والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنا رہے ہیں۔ اور اظہارہ بعد الظہر، اسی طرح ظاہر کے بعد ضمیر لانا بھی ان سے منقول ہے، جیسا کہ ناصب کو مؤخر کرنے کی صورت میں، جیسا کہ ناصب کو مؤخر کرنے کی صورت یہ دوسری مثال ہے۔ ضربنی و اکرم تو ناصب ہے، اکرم تو کیا ہے؟ ناصب ہے، اس نے آگے نصب دینا، تو جب وہ زید منصوب بن جائے گا تو پھر ہوا ضمیر لگا لیتے ہیں۔ تو جیسے یہاں پر یہ ہوا ضمیر لگائے ہیں، اسی طریقے پر وہ کہتے ہیں کہ جی رفع والی صورت میں بھی کیا کر لیں گے؟ یہ ضمیر لگا دیں گے، جیسے تم کہتے ہو ضربنی و اکرمنی زید ہوا، اور دوسری صورت ضربنی و اکرمت زیدن ہوا۔ و روایت المتن غیر مشہورۃ عنہ، اسی اعتراض ہے کہ یہ ان تین مذہب میں جو سب سے غیر مشہور مذہب ہے ان کا یہ وہی ہے جو متن میں ہے، تو چلو مشہور تو ذکر کر لیتے ہاں، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی غیر مشہور کو مشہور کرنے کے لیے، غیر مشہور کو صاحبی کتاب نے کہا کہ جی میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے تین مذہب ہیں، دو لوگوں کو پتہ ہے لیکن ایک کا پتہ ہی نہیں ہے، تو مین پر اسی کو رکھ لیتے ہیں، باقی دو تو ویسے ہی مشہور ہیں۔ تو فرماتے و روایت المتن غیر مشہورۃ عنہ، متن کی روایت ان سے مشہور نہیں ہے۔ وحذفت المفعول، اور مفعول کو حذف کریں گے۔ پڑھ لیں، پورا کر لیں اس کو، دو تو لائنیں رہتی ہیں یار۔ وحذفت المفعول، دیکھو وحذفت المفعول، اور مفعول کو، مسئلہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، مفعول کا تقاضا ہو تو کیا کریں گے؟ کن کا مذہب چل رہا ہے؟ دوبارہ سے اہل بصرہ کا مذہب چل رہا ہے۔ اسم ظاہر کو جوڑا ہے کس کے ساتھ ہو؟ دوسرے فعل کے ساتھ۔ پہلے فعل کو کیا چاہیے؟ بولو، فاعل کا مسئلہ تو ہو گیا نا، اب دوسری صورت کیا ہے؟ اس کو مفعول چاہیے۔ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی مفعول کو حذف کرنا اگر گنجائش ہو تو حذف کر لیں گے، نہیں تو اس کو ذکر کر لیں گے۔ وحذفت المفعول، اور مفعول کو حذف کریں گے، اس لیے کہ ضمیر لائیں گے تو یہ اضمار قبل ذکر مفعول بھی میں ہو جائے گا، اور یہ ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تکرار کریں، ذکر کریں، تو ذکر بھی یہ مستحسن نہیں ہے، فصاحت کے خلاف ہے، تو ضمیر بھی نہیں لا سکتے مفعول کے لیے، ذکر بھی نہیں کر سکتے، تو کون سی صورت رہ گئی؟ بولو، حذف کی ہی صورت رہ گئی۔ وحذف، سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آنا بند ہو گیا تو بند کر لیتے ہیں، آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ وحذفت المفعول، اور مفعول کو حذف کریں گے، تحرزا عن التکرار، تکرار سے بچنے کے لیے اگر اس کو ذکر کر لیا جاتا ہے۔ وعن الاضمار قبل ذکر فی الفضلہ، اور فضلہ فی الکلام میں اضمار قبل ذکر سے بچنے کے لیے لو اضمرا، اگر اس کی ان استغنی عنہ، کب حذف کریں گے؟ اگر اس سے استغنا ہو سکتا ہو، اگر اس سے استغنا ہو سکتا۔ وَإِلَّا یہ پورا جو ہے وہ ایک جملہ ہے، اس کی آگے عبارت ذکر کی ہے، وَإِن لَّمْ يُسْتَغْنَ عَنْهُ، اگر اس سے استغنا نہ ہو سکتا ہو، یعنی اس کے بغیر اگر گزارا نہ چل سکتا ہو، اظہرتا، تو پھر کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے۔ ٹھیک ہے، ضمیر پھر بھی نہیں ذکر کرنے، حذف بھی نہیں کر سکتے، ضمیر بھی نہیں لا سکتے، فضلہ فی الکلام میں اضمار قبل ذکر نہیں ہو سکتا، تو پھر ایک ہی صورت رہتی ہے کہ کیا کریں گے؟ اس کو ذکر کریں گے۔ اظہر تھا، اس کا اظہار کریں گے، یعنی مفعول کو ظاہر کر کے ذکر کریں گے، جیسے حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا۔ ایسے کیوں کریں گے؟ یہ جو باب حسبہ ہے، یہ باب حسبہ سے مراد افعال قلوب ہیں، افعال قلوب یہ متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں، تو لہذا اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس کے جو متعدی یہ جو افعال قلوب ہیں یہ دو مفعولوں پر داخل ہوتے ہیں جو آپس میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔
حسبت زیدن عالمن، اصل تو زیدن عالمن ہے، زید عالم پر حسبتوں کو داخل کر لیا تو اب یہ حسبت زیدن عالمن بن جائے گا۔ تو لہٰذا یہ آپس میں ایک دوسرے پر حمل ہوتا ہے، مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، لہٰذا افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو حذف کرنا ایسا ناجائز ہے، ایسا کیا ہے؟ ناجائز ہے، لہٰذا دونوں مفعولوں کو ہی ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ وہ کدھر گیا؟ گم ہو گیا۔ جیسے حسبنی منطلقاً و حسبت زیدن منطلقاً لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے حذف احد مفعول باب حسبت، باب حسبت کے دو مفعولوں میں سے کسی ایک کو، ولا یجوز اضمارہ، ضمیر بھی نہیں لائی جا سکتی، لئلا یلزم الاضمار قبل الذکر فی الفضلہ، تاکہ فضلہ فی الکلام میں اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے۔ ساجد تو نہیں آئے؟ سمجھو اس مثال کو، حسبنی، یہ جو منطلقاً ہے، حسبنی کے بعد منطلقاً، اس کو ابھی نکال دے، اس کو عبارت سے ابھی نکال دے۔ یوں عبارت تھی حسبنی وحسبت زیدن منطلقاً، حسبنی وحسبت زیدن منطلقاً۔ اس عبارت میں دو مرتبہ تنازع ہوا ہے۔ پہلا تنازع ہوا ہے زید میں، حسبہ کو فاعل چاہیے اور حسبتو کو مفعول بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اہل بصرہ کے مذہب کے مطابق حسبتو فعل فاعل ہے، زیدن اس کا مفعول بھی بنا لیا اور حسبہ میں زید کی جگہ فاعل کی ضمیر دے دی۔ پہلا تنازع حل ہو گیا۔ دوسرا تنازع ہے منطلقاً میں، حسبنی اس کا مفعول اول یا ہے اور حسبتو کے بعد زیدن یہ مفعول اول بن گیا، لہذا منطلقاً یہ مفعول ثانی کی جگہ پر ہے۔ پہلا حسبہ کے بعد جو یا ہے یہ اس کا مفعول اول ہے، حسبتو کے بعد زیدن اس کا مفعول اول ہے، دونوں کو کیا چاہیے؟ مفعول ثانی چاہیے، لہذا منطلقاً دونوں مفعول ثانی اس کو بنانا چاہتے ہیں، لہذا منطلقاً تو حسبتو کے ساتھ جڑ گیا۔ اب پہلے حسبہ کے ساتھ اس کو ہم حذف بھی نہیں کر سکتے، ضمیر بھی نہیں لا سکتے، تو پھر کون سی صورت رہ گئی؟ ذکر والی صورت۔ تو حسبنی کے بعد منطلقاً جو لفظ لگایا ہے یہ منطلقاً حقیقت میں آخر میں جو منطلقاً ہے اس کے بدلے میں ادھر لایا گیا اس تنازع کو حل کرنے کے لیے۔ چلے اللہ تعالیٰ